والدین سے آج اس کا سوال ہے۔ بچوں کو پیدا کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ شادی کو 2 مہینے بھی نہیں گزرتے تو ماں بے چین، بہنیں بے چین، بھائی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور جو کوئی کام گھر میں نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ والدین سے عاجز پوچھتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہو گئے یا ہونے والے ہیں، کیا یہ بچے پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا بس؟ او خدا کے بندے، ذرا سوچیں، کچھ آگے بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں ہماری، ان کو ٹائم دیا ہے؟ چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، آپ نے بچوں کو ٹائم دیا ہے؟ ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں؟ کبھی ان سے بات کی ہے؟ کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یا ان کو آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیا بھائی اس کو جو ہے نا بس اس کو تو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو انجینئر بننا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، جاؤ پڑھو؟ اس طرح تو بچے نہیں پالے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے کٹنس ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سکھاتی ہے پانی پینا، کھانا کھانا، پوٹی کرنا، ایک ایک چیز، منہ صاف کرنا ان کو سکھاتی ہے۔ اے اولل الباب، اے عقل مند انسان، ہمیں کیا ہو گیا؟ بچوں کو ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ کتنا ٹائم دیا ہے روزانہ؟ اگر ہم ٹائم نہیں دے رہے تھے تو آج کے بعد ہم سب نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، لیکچر نہیں سنانے۔ ایک تو ہمیں بولنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے، خامخواہ بولتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو چپ رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے سامنے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور بھی خاموش علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش۔ وہ کہہ رہا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ بھائی جو تو مجھے تہمتیں لگا رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسا تو میں نہیں ہوں، شاید تو ہی ایسا ہوگا، شاید کچھ اس طرح، واللہ اعلم بالصواب، کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ بات کہنی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے، چہرے پر ناگواری بھی آئی، ناپسندیدگی بھی آئی، اور روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرصت کا موقع میسر آیا، ایسے ہماری طرح نہیں ہوتے تھے وہ کہ جب بھی بات آئی دماغ میں تو وہ فوراً منہ سے نکال دیا، نہیں، جب موقع میسر آیا، مناسب ٹائم تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ تشریف فرما تھے، میں نے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا میں ایسا نہیں ہوں، شاید ایسا کہا ہو کہ تم ایسے ہو، تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے بہت اس چیز کا افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق، جب وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ نے عرش سے فرشتہ بھیجا تھا، وہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، وہ جواب دیے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے زبان ہلائی تو فرشتہ چلا گیا۔ تو فرشتہ چلا گیا تو ہم نے بھی سوچا کہ جب فرشتہ چلا گیا تو ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، اگر مجھے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق خدا کی طرف سے اس کو جواب مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں، اور والدین سے ایک اور گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ باہر سیر پر جائیں۔ بھلے آپ کے چلنا پھرنا جو شروع کر دیتے ہیں بچے اس عمر میں ہوں، ان کو باہر لے جائیں، ماں بھی ہو باپ بھی ساتھ ہو، اور ان کو بتائیں یہ فلاں درخت ہے، اس درخت کا کیا نام ہے، اس درخت کی کیا عمر ہوتی ہے، اس درخت میں پھل لگتا ہے یا نہیں، یہ پرندے کا کیا نام ہے، فصلیں کون سی اس موسم میں ہوتی ہیں، پاکستان کے اس موسم میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، گرمی میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، ان کو ایک ایک چیز پیار سے محبت سے بتاتے چلے جائیں۔ یہ ایسی ایجوکیشن، ایسی تعلیم ہے جو بچوں کا انس اور تعلق آپ سے بڑھائے گی، اور اس فطرت سے بچے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ تو ہمارا حال تو وہی ہے کہ وہ بہت ہنستے رہتے ہیں اب بھی ہم گھر میں، کہ وہ کبھی بھی کسی جانور پر نظر پڑ جائے تو پہلا سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ چھری ہمارے جیب میں ہوتی ہے کہ بھائی یہ پرندے کو بس کاٹنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہر چیز کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی،
خدا نے یہ چیزیں اتنی خوبصورت پر کیوں پرندوں کو دی ہیں؟ تمہارے آنکھوں میں یہ پہچان کیوں رکھی ہے کہ یہ اتنے رنگوں کو تمہاری آنکھ پہچان لیتی ہے؟ تو ان کی خوبصورتی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرو. اس لیے خدا نے تمہارے آنکھوں میں یہ، ورنہ تو کہتے ہیں کتے کو صرف کالا اور سفید نظر آتا ہے اور کوئی رنگ نظر نہیں آتا. اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور تم صرف اپنے چھری ہاتھ جیب میں پڑی ہوئی ہے اور بندوق کندھے پر ہے، ٹھا ٹھا اور ہضم کرو اور کھاؤ. خدا کے بندے، اس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو بیچارے ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے. بھلے کھائیں آپ، بھلے کھائیں، آپ کو میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن اس خوبصورتی اور فطرت سے پیار کرنے کا سلیقہ بھی بچوں کو سکھائیں. جو طویل ہو گئی یہ بات